وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی اوپر کریں ذرا اس کو، تو سورہ انفطار جی آج انشاءاللہ ہم نے شروع کرنی ہے۔ مشتاق بھائی ذرا اوپر کر دیجئے۔ تو تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ أعوذ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم، الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، وہ حدیث مبارکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ یہ صورتیں پڑھے، سورہ التکویر، دوسرا سورہ انفطار، اور پھر تیسری صورت کون سی ہے؟ سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق۔ تین صورتیں، چونکہ ان کے نام بعد میں رکھے گئے ہیں تو وہاں ان کے پہلے لفظ ہی آتے ہیں، اذا السماء انفطرت، یہ آئیں گے۔ تو آج ہم دوسری صورت پڑھ رہے ہیں۔ حدیث ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ حدیث کے علاوہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تفصیل ہے قرآن مجید کی حدیث کے اندر۔ یہاں یہ ہے کہ تینوں صورتیں ملا کے تو پھر جو چیز ہمارے ذہن میں بنے گی وہ ساری کی ساری پہلا سور اور دوسرا سور، یعنی کہ قیامت کا برپا ہونا، آخرت کا برپا ہونا، اور پھر قیامت کے دوبارہ کھڑے ہو جانا انسانوں کا، وہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی۔ تو آج ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں اس کی 19 آیات ہیں، ایک ہی رکوع ہے۔ اس کا موضوع جو ہے، جی ذرا دیکھیے گا کہ یہ انٹرفیرنس نہ ہو۔ اس کے موضوع جو ہے وہ ہے وہی جو پہلے بتایا تھا کہ پہلا سور اور دوسرا سور، یعنی کہ قیامت اور آخرت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا اور تخلیق انسانی اس کو بطور نعمت بتائے گا کہ یہ انسان جو تم خود ہو، نہ اپنی مرضی سے بنے ہو، نہ والدین کی مرضی سے، نہ کسی اور کی مرضی سے، اتنی خوبصورت چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور اس کے بارے میں ساری تفصیل آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہے گا کہ یہ ساری نعمتیں جو دی ہیں یہ اس وجہ سے دی ہیں کہ ہم نے اس کا حساب لینا ہے، اور اس حساب کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اعمال نامے اور پھر اعمال نامے تیار کرنے والے کرامن کاتبین جو ہیں ان کی 4 صفات ہم پڑھیں گے، اور وہ جو اعمال نامہ ہوگا اسی پہ ہی ابرار جو نیک لوگ ہیں اور فجار جو بدکار لوگ ہیں یا کھلی برائی کرتے ہیں ان کا ذکر آئے گا، اور پھر قیامت کا ذکر آئے گا کہ یہ قیامت کے دن خود بخود جہنم کے اندر جائیں گے فجار، اور جنتی جو ہیں ابرار نیک لوگ وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ ہے جی خلاصہ۔ ہاں بلکہ آخر میں چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے اندر ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کچھ کام نہیں آ پائے گا، اس لیے کہ جتنے بھی اوامر ہیں اس دن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوں گے۔ یہ آخری آیت میں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر. اچھا جی، اب جو الفاظ آ رہے ہیں وہ مشابہ ہیں جو ہمیں سورہ تکویر کے اندر پڑھی تھی، آلموسٹ مشابہ، مطلب وہاں بھی 6 آیات جو تھیں وہ پہلا سور تھا، اور
یہاں جو ہیں 3 آیات، جو پہلا سور پھونکا جائے گا اور یہ پورے کے پوری خوبصورت کائنات یہ درہم برہم ہو جائے گی، یہ ہم پڑھنے لگے ہیں پہلے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے بسم ساتھ اللہ۔ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ پہلے جی میں کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے۔ اذا السماء انفطرت، یہ لفظ آ رہا ہے، وہاں تھا اذا الشمس کورت، سورہ تکویر میں ایسے ہی تھا نا۔ جی جی سر۔ یہاں سورج سے اوپر آسمان، اور اس کے اندر لفظ آ رہا ہے انفطرت، یہ نیا لفظ ہے، ایسے ہی ہے۔ جی اب انفطر کا مادہ جو ہے فطرہ ہے، جی اور فطرہ ہم نے معنی اس کے مختلف پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ایک معنی پڑا ہوا ہے۔ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، کہ جب کوئی چیز نہ ہو تو اس میں سے کسی چیز کا پیدا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض پڑا ہوا تھا نا، جی جی سر۔ یہ فاطرہ، ان فاطرہ یہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت بڑی چیز ہو، وسیع قسم کی، اور اس کے مطلب لمبی چیز ہو، جیسے آپ کو ذہن میں ہے کہ ایک تھان ہے کپڑے کا، وہ لمبا ہو گیا، اس کو جی درمیان میں سے کاٹ کے پھاڑ دینا، یہ ہوتا ہے اصل میں ان فاترہ۔ یہ تو ہو گئی اس وجہ سے کہ ساتھی جو اپنا سن رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ ہم اس کے لیے نہیں کر رہے، اس کا ترجمہ بڑے ہی آسان ہم کریں گے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا یہی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ ہم ترجمہ کریں گے۔ اور یہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں دیکھتے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ کہاں کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیسے اتنا بڑی چادر پھیلائی ہوئی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ لمبی چیز کو درمیان میں سے کاٹ دینا، یہ ان فاتحہ آتا ہے۔ تو آسمان بھی بہت وسیع چادر ہے جو ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچھائی ہوئی ہے، جہاں جاتے ہیں بڑی وسعت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اس تناظر میں پڑھیں گے تو اذا السماء انفطرت، تو ترجمہ کیا ہم نے کیا؟ جب آسمان ہٹ جائے جب گا۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ جب پھٹ جائے گا۔ آگے ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کواکب جمع تارے ہے یا واحد ہے؟ جمع جمع ہے۔ جمع۔ جمع ہے۔ ستارے۔ ہم نے پڑھا تھا نجوم، نجم کی جمع نجوم پڑھا تھا، یہاں کوکب کی جمع کواکب پڑھ رہے ہیں۔ نجم اور کوکب کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ کوکب کے اندر یا کواکب کے اندر تمام چھوٹے اور بڑے ستارے، خواہ وہ وسعت کے حساب سے، ضخامت کے حساب سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں کوکب، اور اس کی جمع ہے کواکب۔ اسی کے اندر ساری گیلیکسیز اور سارے سٹار آ جائیں گے۔ گیلیکسی بہت بڑی ہوتی ہے، جس کے اندر ایک سٹار ہوتا ہے، جیسے ہمارا سورج ہے تو اس کو ہم سٹار کہیں گے، عربی میں ہم، اردو میں ہم کہتے ہیں ستارہ۔ تو وہ یہاں تھوڑی سی الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ستارہ، جو انگلش کے اندر بھی سٹار اس کو کہتے ہیں کہ جو روشنی دیتا ہے اور جو حرارت دیتا ہے،
وہ ستارہ کہلاتا ہے، اور جو اس کے ارد گرد چلتے ہیں ان کو سیارہ کہتے ہیں، جن کو ہم پلانٹس کہتے ہیں۔ تو یہاں بہرحال یہ ہے کہ یہ پورا آسمان اور اس کے اندر کواکب ہیں، تو اس کے لیے نیا لفظ آ رہا ہے، ان تاثرات۔ لفظ نئے ہیں تھوڑے۔ ان تاثرات کا مطلب یہ ہو جاتا ہے وہی جو آپ نے ان قدرات پڑھا تھا نا، جی جی ان قدرات پڑھا تھا، کیا مطلب تھا اس کا؟ ٹوٹ کر بکھر جانا۔ جی، ٹوٹ کر بکھر جانا یا جھڑ کر بکھر جانا، بے ہی وہی الفاظ آپ کو ڈکشنری کے اندر ملیں گے، ان تاثرات۔ جڑ جائے گا۔ جی، بلکہ مجھے حدیث یاد آ گئی ہے ایک اور، چلو درمیان میں اگر اجازت دیتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ وہاں لفظ ان تاثرہ ہی ہے، وہ پتہ ہے حدیث کیا ہے جی؟ حدیث یہ ہے کہ ان المؤمن اذا لقی اخاہ المؤمن فسلم علیہ، بے شک مومن جب اپنے دوسرے مومن بھائی سے ملتا ہے تو وہ اس کو سلام کرتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، فصافہ، تو اس سے مصافحہ کرتا ہے، تو وہاں لفظ ہے تناثرت خطایاہما، تو مصافحہ کرنے سے وہ جو سلام لے رہا ہے، ہاتھ ڈال رہا ہے دوسرے کے ہاتھ میں، اور جو ڈلوا رہا ہے، دونوں ان کی خطائیں جھڑ جاتی ہیں۔ وہ تناثرت کا لفظ آیا تھا، کما یتناثر ورق الشجرہ، جس طریقے سے خزاں کے اندر درخت کے پتے جھڑتے ہیں، وہاں آیا تھا ان تاثرہ۔ بہرحال وہاں بھی یہ ہے کہ جب مسافہ لینا ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، اس سے بھی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہیں، برائیاں، وہ جھڑ جاتی ہیں۔ یہاں کیا ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، پہلا سور پھونکا، آسمان پھٹ گیا، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب کواکب، ستارے ہی کریں گے، انتثرت، وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ کیا جڑ الفاظ جائیں استعمال کیے تھے؟ جھڑ جائیں گے، جڑ جائیں جڑ گے کر جڑ بکھر جائیں گے جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ اب آگے آ گیا ہے پہلا سور، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب بحر کی جمع ہے بہار، تو جمع اس کے معنی کیا ہوئے؟ سمندر اور جب سمندر، وہاں تھا سجرت، آگ لگا دی جائے گی، ایسا ہے جی نا؟ جی سر یہاں ہے فجرت۔ اب یہ فجرت کیا ہوتا ہے؟ فجرت بھائیو، جس طریقے سے فجر ہے، فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا، پھاڑ کر جی، طلوع ہونا پھاڑ پھاڑنا، کر نکلنا۔ ٹھیک ہے۔ فجر، فجر کس کو پھاڑ دیتی ہے؟ رات۔ فجر سیاہی کو، رات رات کی جو بڑی چادر ہوتی ہے اس کو پھاڑ کے روشنی کو پھیلا دیتی ہے۔ تو یہاں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے دو لفظ آ رہے ہیں، ان فطرت کا مطلب بھی پھاڑ دیے جائیں گے، اور فجرت بھی پھاڑ دیے جائیں گے۔ کیوں جی؟ جی جی سر یا تو اس کو السماء، انفطرت جو ہوتا ہے وہ کسی کپڑا نما چیز کو جس کی چوڑائی لمبائی ہو اور وہ بڑی وسعت والی ہو، اس کو، اس پھٹ جانے کو انفطرت کہتے ہیں۔ اور فجرت، گہرائی بہت زیادہ ہو، جیسے سمندر کی گہرائی ہے، وہ اب اس کے اندر اگر سمندر کو دیکھیں گے تو آج ہی ہم نے پڑھا ہے، جی کیا پڑھا تھا؟ بینہما برزخ لا یبغیان، پڑھا تھا نا آپ، سورہ الرحمن کی ہم جی ریویژن کر رہے تھے۔
جی، جی اور اس کے اندر لکھا تھا کہ بھئی وہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور وہ پانی ایک دوسرے سے ملتے، وہ ساتھ مل مل کے جا بھی رہا ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ ہوگا کہ وہ سارے دریا جو سمندر کے اندر الگ الگ جا رہے ہیں ان کو پھاڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے حدود کی دوسری حدود کے اندر آ جائیں گے۔ تو فجرت آ گیا، اور فجرت یہ بھی ہے کہ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، ہم نے پڑھنا ہے آگے جی۔ جی سر، تو وہاں کیا ہے کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوب اچھے طریقے سے ہلانا۔ تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں زلزلہ جو آتا ہے وہ ایک جگہ پر آتا ہے یا کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر آتا ہے، لیکن اس دن ساری زمین جو ہے وہ ہل جائے گی، ہل کے پھٹے گی، پھٹ کے اس کی جو کور ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ہم اس کو اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب زمین کے کرسٹ کا بھی پتہ ہے، زمین کے نیچے جو تہ ہیں ان کا بھی پتہ ہے، اور زمین کی کور کا بھی پتہ ہے جو کہ بہت گرم ہے۔ اب وہ جو گرمی ہے نیچے سے، زمین پھٹ گئی، ساری سمندر پھٹ گیا، سمندر کسی جگہ پر ہے نا زمین پر، جی جی سر، جی سر، اور نیچے تہ جو تھی وہ پھٹ گئی، تو وہ کہاں جا کے ملے گی؟ اگر زمین دو ٹکڑے ہو جاتی ہے تو اس کی جو اندر کور ہے یا اس کا بالکل درمیان کا حصہ جو ہے جو گرم، جس کے اندر پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، تو وہ کیا کرے دی؟ وہ آگ ہے۔ تو وہ آگ جب نیچے سے اوپر آتی ہے، واللہ عالم کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن ابھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو آسمان یہ H2O ہے ہمارا پانی، تو یہ دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، ایک جلنے والا ایک جلانے والا۔ تو لہذا فجرات کو جو سورہ تکویر کے اندر سجرات ہے اس کے ساتھ ملا لیں، کیوں جی؟ جی جی تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ قیامت کے دن کا منظر جو ہے وہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ چلو جی، یہ پہلا سور ہے۔ تو فجرت کا مطلب کیا ہم نے پڑھا؟ پڑھ جی بالکل، پھاڑ دیا جائے گا۔ اور یہ پھاڑنا ہم نے کیا پڑھا کہ جو اوپر سے نیچے گہرائی تک پھاڑ دیا جائے، اور ان فاتورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چوڑائی لمبائی کپڑے کی طرح کی، وہ ان فاتورات ہوتا ہے۔ آئیے جی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے اللہ کے ساتھ نام کے جو ساتھ بہت زیادہ رحم نام کے کرنے ساتھ جو والا بہت زیادہ اور رحم کرنے انتہائی والا اور مہربان انتہائی ہے۔ مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ پہلے پڑھ رہے ہیں، اب وہی جو مہربان ہے نا وہی یہ کام کرے گا۔ اذا السماء انفطرت، جی، جب آسمان جب پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان، ٹھیک ہے جی، پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور اور جب ستارے جب جھٹ جائیں ستارے گے، جھڑ جائیں گے، اب جب ستارے جھڑ کر بکھر جائیں گے، بکھرنا بھی ہے جی اس کے اندر، ہاں جب، میرا خیال ہے وہاں پہ ہم نے ترجمہ یہی کیا تھا ان کا، درات جھڑ کر بکھر جائیں گے جی۔ بکھر کر کے ٹوٹ جائیں کر، گے، ہاں جی ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے جی، بکھر کر تو کے وہی جائیں گے۔ ہے۔ اور جب ستارے یہی کر لیں، اگر بکھر جائیں گے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے، جہاں گیلیکسیز ہیں وہاں نہیں رہیں گی، ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز جی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اور جب جب سمندر سمندر پھاڑ پھاڑ دیے دیے جائیں جائیں گے، گے۔ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یہ جناب پہلا سور۔ آگے دوسرے سور کی جو صورت ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں، وہ بھی 3 ہی آیات ہیں، یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ تو پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو اس کا ترجمہ کریں جی۔
بسم اللہ پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، بے شک آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، واذا الکواکب انتصرت، اور ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اب ہمیں یہ سارا کچھ ناممکن لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی جس نے بنایا ہے وہ اس کو درم برم کر دے گا۔ اب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس میں چیز یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ کھا رہا ہے، اس کو دوسری دفعہ جو قیامت ہے اس کے اوپر یا آخرت ہے اس کے اوپر یقین نہیں۔ اب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ بھائیو دو چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ترجمہ بڑا ہی آسان ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسان ترجمہ۔ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، جی جب قبریں کھول دی جائیں گی، دوسرا سور ہو گیا۔ اب بُعْثِرَت کو میں نے ابھی آپ سمجھنا، خود بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھانا ہے۔ عالمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر نفس جان جائے گا یا ہر جان جان جائے گی۔ اگر عالمت مؤنث کے لیے ہے نا، جی ماضی ہے، آپ ہی کہیں نا جی جی سر۔ جی، اور یہ قیامت کے بارے میں ہے، تو لہذا جس طریقے سے ماضی یقینی ہے ایسے ہی یہ یقینی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا۔ عالمت نفس، ہر نفس جان جائے، ہر نفس جان جائے گا یا ہر جان جان جائے گی۔ آپ نے نفس ترجمہ کرنا ہے یا ہر شخص کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نفس کر لیں جی، ہر نفس۔ چلو جی، ہر نفس جان جائے گا، ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا، اس نفس نے آگے بھیجا، یہاں دنیا میں موجود ہے اور پورے ارادے کے ساتھ اس کا یقین ہے کہ میری قیامت آنی ہے اور میں اپنی تیاری کروں، اور کل کے لیے، جو کل کا مطلب ہے آخرت، اس کے لیے آگے بھیج دوں، اللہ کے حکم کی اطاعت بھی کروں، اور اللہ نے جس سے رکا اس سے رک بھی جاؤں، تو یہ بن جائیں گے وہ اعمال جو ہم نے یہاں بیٹھ کے آگے بھیجے۔ ہو گیا جی یہ جی جو اس نے آگے بھیجے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہوا ہے کہ بلوغت کے بعد انسان پکڑا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے انسان جو ہے وہ بچے سارے کے سارے جنت کے اندر جانے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، جی سر۔ وہ مخلدون جو ہے لفظ آپ کو پتہ ہے، جی لؤلؤ مکنون بھی آیا ہے، منصورہ بھی آیا ہے، جی۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر خرد اپنا آ گئی، اور اس وقت اس نے جو کچھ آگے بھیجا وہ بھی جان جائے گا، اس لیے کہ وہ لکھا ہوا ہوگا اعمال نامے کے اندر۔ وَأَخَّرَتْ، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اب جناب میں نے، اب یہ تو ہو گیا جی آسان ترجمہ، اب تھوڑا سا الفاظ کو بھی دیکھ لیں اگر اجازت دیتے ہیں تو۔ جی سر۔ جی بو سے رات، جو صاحب لسان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بو سے رات اصل میں باسا، بے عین اور سا، ذرا اس کو دیکھیں، اور اگر مشتاق بھائی اوپر ایرو لگا سکتے ہیں تو بڑا اچھا جی۔ نہیں آپ نے بڑا سارا ایرو لگا دیا نا، کہ دو، ایک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے زندگی ہے لمبی اس کے اندر۔ اس کو ذرا جی، بے ہے، عین ہے اور سا ہے۔ باسا کا آج ایک نیا معنی ہم کرنے لگے ہیں۔ باسا کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے، باسا کا مطلب اٹھانا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی
अच्छा, बासा का मतलब किसी चीज को तलाश करने के लिए खोदना, जी, ये भी बासा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि बासा और ऐन और से और रा, अब बा को छोड़ दें तो बाकी क्या आ गया? ऐन, से रा, से और रा, ये क्या बनता उसीरा है जी? असर, उसीरा असर। अब असर क्या है कि ढूंढते जो आप चीज को और ढूंढ रहे हैं, वहां से खुद ब खुद नीचे से कोई एक नई चीज निकल आई, उसको आसारा कहते हैं। इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया बु उसे रत। क्यों जी? जी जी सर। ये वाला कुबूर कब्र की जमा है। तो जब कब्रें, बहुत सारे बो से रत के मानी आए हैं, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, इस पर हम इत्तेफाक करेंगे। जब कब्रें तहो बाला कर दी जाएंगी, जब कब्रें उल्टा दी जाएंगी, जी, जब कब्रें खोद कर उनमें से किसी चीज को निकाला जाएगा, ये सारे के मानी वो से रत के हैं। और हमने आसानी की तरफ जाना है, तो आसानी किस में आई? खोल दी जाएंगे। खोल दी जाए। बस इसके साथ ये कर लें कि वो खोल इसलिए दी जाएंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस अमर के साथ जितने भी हमारे आज़ा हैं उनको हुक्म देगा कि सारे इकट्ठे हो जाओ, और जनाब डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर जुल्फकार साहब भी, मैं भी, प्रोफेसर साहब भी, सारे के सारे यूं उठ खड़े होंगे। क्यों जी? जी यकीन। ये है जी वइज़ल कुबूर बुअसिरत। आगे है जी, आलिमत नफ्स मा कद्दमत व अखरत। हर नफ्स जान लेगा जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। इसकी तशरीह इसलिए करनी है, पहले भी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे सुनने वाले होंगे उनके लिए भी, और अपनी याद दहानी आ जाएगी। हदीस नंबर मैंने तिरमिजी की आपको बताई थी 1376, और हदीस सुनाई थी कि इज़ा मातल इंसानु, तर्जमा आज आप करें, जब इंसान मर जाए। को मौत आ जाती है। जब इंसान मर जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इन कता अनहु अमलुहु, उसके तो अमल उससे उससे उसके मुनक़ता हो जाता है। अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, कट जाते हैं। यहां तक तो ये हुआ कि यहां तक जो कुछ भी उसने कद्दमत आगे भेजा वो यहां मुनक़ते हो गए। हदीस आगे चलती है, इल्ला मिन मगर सलास, मगर 3 अमल जो हैं वो बजाती रहते हैं। मुख्तलिफ बहुत सारी चीजों, बुखारी शरीफ में भी आई है, तिरमिज़ी में भी आई है, अबू दाऊद में भी आई है। आज जो मैं हदीस लेके आया हूं, पहले था सदक़तुन जारिया, आज की हदीस के अंदर है इल्मुन यनफ़अु बिही, वो इल्म जिसके साथ नफा दूसरे नफा हासिल करें या दूसरों को नफा पहुंचे। ये जो आज अभी आप कर रहे हैं मिल के, माशाअल्लाह, ये काम कुरान मजीद का तर्जमा, ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इल्मुन नाफे, इससे बड़ा इल्म को नाफे हो सकता है? नहीं सर। तो इंशाअल्लाह सारे ये काम कर रहे हैं। जब मर जाएंगे तो ये अमल बाकी रहेंगे, बच्चे हमारे दूसरे लोगों को बताएंगे, ये जितने भी सुन रहे हैं ये दूसरे लोगों को बताएंगे। दूसरा जी, सदाकतुन तजरी लहू है, और दूसरी जगह पे आता है सदाकतुन जारिया, जी। जी और सदका जारिया, आपने कोई ऐसा सदका काम जारिया। किया जो इस दुनिया के अंदर अच्छी चीज थी, अच्छी चीज,
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے صدقہ جاریہ، آپ نے کسی آدمی کو یہ کہا کہ بھئی تم نماز پڑھا کرو، جی تم جی قرآن جی مجید پڑھا کرو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے یا میرے کہنے سے دوسرا آدمی جو عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کو اس طرف لانے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور پہلے آدمی کے ثواب سے کم نہیں ہوگا۔ جی کیوں سبحان جی؟ اللہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل۔ ایسے ہی دوسرا بھی ہے کہ جس آدمی کو نے برائی کی طرف مائل کیا، ظلم کی طرف مائل کیا، تو وہ بھی اسی طریقے سے جیسے صدقہ جاریہ ہے، اس کا کوئی بھی نام اس کا الٹ لے لیں، وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس نے جو دنیا کے اندر برا کام کیا اور اس سے آگے برائی پھیلی، تو جتنی برائی اس بندے کو پہنچے گی اتنی ہی برائی اس بتانے والے کو بھی پہنچے گی، اور دوسرے بندے کی برائی سے کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ڈرنے والی بات ہے، کیوں جی؟ جی جی سر۔ اور ہم نے حدیثیں پوری کرنی ہے۔ اور تیسری یہ ہے ولدن صالح یدعو لہو، اور نیک اولاد جو اس مرنے والے کے لیے دعا دعا کرے گی، یہ ہے وَأَخَّرَتْ۔ تو یہ سب ساتھی تیار ہیں قدامات کے اندر بھی اچھے کام، جی جی ٹھیک ہوگی یہ بات؟ بالکل جی اور اخرات کا مطلب بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں قیامت کے دن ہی حساب کرے گا۔ اب یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ جی بھی قیامت کے دن ہی حساب کیوں کرے گا؟ وہ کیوں نہیں ایسا تھا جب آدمی مر جاتا ہے تو فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے پتا ہے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ جو ثلاثہ بتایا، جو اخرات پیچھے چھوڑے ہیں، ان کا بھی تو حساب ملنا ہے نا اس کے ساتھ۔ جی بالکل جی سر۔ ماشاء اللہ چلو جی، چلو ذرا خوش ہو لیں تھوڑی سی ایک حدیث سن کے، جی پہلے بھی جی سنائی سر۔ ہے۔ جی سر۔ وہ یہ ہوگا کہ جنت کے اندر ہم ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری انشاءاللہ۔ جنت کو درجہ ہمارا بڑھا دے گا، یعنی کہ پہلے اگر وہ چھوٹی جنت تھی تو اس سے دوسری جنت جو ہے وہ جنت مل جائے گی، الفردوس۔ اور وہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھے گا جی کہ یہ میرے لیے کیسے ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تیرے بچے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی۔ یہ بھائیو اس وجہ سے ہے کہ ہم خود غرض نہ ہو جائیں۔ ہمارا ایک کام ہے، اور کام یہ ہے کہ اپنے پیچھے ایک اچھی نسل چھوڑ کے جانا، کیوں جی؟ جی جی سر۔ تو اچھی نسل چھوڑ کے جانا تو یہ ہے، خواہ وہ لڑکی ہے لڑکا ہے جو بھی اولاد ہے، اس کو پڑھائیں نیکیوں والے کام، یہ قرآن مجید اور باقی اخلاقیات جو بھی حدیث کتاب اور سنت دو چیزوں کو کہہ رہتے ہیں وہ پڑھائیں، اور انشاءاللہ وہ بچے کام بھی کریں گے اور ان کو پتہ بھی ہوگا، وہ دعائیں بھی کریں گے۔ اور ہم میں سے جو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی ہے کہ عجیب ہی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود آخر میں کہا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، تو آگے کیا ہے؟ والوالدین کیا وللمؤمنین مطلب ہے؟ اے وللمؤمنین اللہ مجھے بھی والمؤمنات۔ بخش دے اور میرے، اور میرے والدین والدین ماں باپ کو بھی۔ یہ اللہ کا اتنا کرم ہے نا کہ اللہ بندے کو یاد رہے نہ رہے، اس نے یہ دعا جب پڑھتا ہے تو خود بخود نماز کے اندر ہر بندہ پڑھتا ہے، جی جی کیوں سر۔ جی؟ تو آپ جی سر۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کر، تو واخرات اللہ آ جائے گا۔ آئیے جناب پڑھتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی کھول دی جائیں گی۔ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، عالمت نفسم، ہر ہر نفس نفس جان لے گا جان جائے گی
ہر نفس جان لے گا ما جان لے گا قدمت جو اس نے آگے بھیجا، اس نفس نے جو اس آگے نے بھیجا آگے بھیجا وأخرت اور جو اس نے اور جو پیچھے اس نے چھوڑا۔ پیچھے جو چھوڑا اس نے پیچھے اور جو چھوڑا اس نے پیچھے چھوڑا۔ 1 منٹ پہلے ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب جو آیت آ رہی ہے نا، یہ اتنی زبردست آیت ہے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الانسان، اے اے انسان انسان۔ الانسان کا مطلب ہے سارے انسانی نسل، کیوں جی؟ جی اور جی دوسرا یہ ہے الانسان کے جو اس وقت پڑھ رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مخاطب ہے تو معرفہ آ گیا، ورنہ تو یہ ہے کہ اے انسانوں، لیکن غرہ کا آ رہا ہے تو انسانی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اے انسان، ما غرہ، کس چیز نے، ماں کا مطلب ہے کس چیز نے، غرہ ترجمہ کریں آپ، تجھے دھوکا دیا، یہ دھوکے میں ڈالا دھوکے میں ڈالا، کا، تجھے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک، اپنے رب کے بارے میں، الکریم، جو بہت کرم کرنے والا ہے، کریم جو بہت، کرم کرم کرنے والا کرنے ایک کرم تو کرنے والا ترجمہ ہے۔ یہ ہے جو ہم کریں گے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، تو کس دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ تو یہ جان رہا ہے کہ تیرا رب صرف کرم کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کریم، جی جی سر، ہم کہتے ہیں اللہ کریم، مطلب ہے کہ اتنے جرم کر کے نا پھر ہم کہہ دیتے ہیں بڑے آسان سے وہ کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، کیوں جی؟ جی جی سر سید اللہ مودودی نے جملہ لکھا ہے، میں وہ یہاں آپ کے لیے لکھ کے لایا تھا، انہوں نے جو دیباچہ ہے اس کے اندر تو اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ رب کرم کرنے والا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے اور وہ انصاف نہیں کرنے والا۔ انصاف جب کرے گا تو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ ظلم کا بدلہ دلوائے گا یا نہیں دلوائے گا؟ جی دلوائے گا دلوائے جب گا انصاف آئے گا تو جس نے زیادتی کی ہے اس کو اس کی زیادتی کا جرم اب اپنا جہنم کے اندر ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ جی بھائی ڈالے گا، انصاف کا تقاضا ہے نا، انصاف کا تقاضا یہ ہے، کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو چیز ہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام القہار بھی رکھا ہے، الجبار بھی رکھا ہے، اور المقسط بھی رکھا ہے، انصاف کرنے والا۔ وقت کم ہے تو اب میرے ساتھ پڑھیں، یا ایہا الانسان، اے انسان، اے انسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس کس چیز چیز نے نے دھوکے میں ڈالا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اسی طریقے سے جی اپنے اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں، اپنے رب کے کرم کرنے والے رب کے بارے میں دھوکا ویسے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں برا، دھوکا کس کے دھوکا کیا ہو سکتا ہے کرم کر رکھنے والے کے رب کے بارے میں؟ بس ایک تو یہ کہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ رب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ جی۔ جی دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ رب یہی کام کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے۔ یہ معنی ویسے نکل سکتے ہیں اندر سے یا نہیں نکل سکتے، غر راکا کو ذہن میں رکھ کے؟ بالکل تو یہ یہاں تک ہم کرتے ہیں، لا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا جلدی جلدی 34 منٹ پہ ختم ہو جانی ہے۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی،
علمت نفسن، تو ہر نفس جان لے گا، ما قدمت و اخرت،